بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارچ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ یووا کی دارالحکومت وونز میں ایک ہوٹل کے ایک کمرے میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ وہ 2 روز پہلے پاکیشیا سے طویل فضائی سفر کر کے ولنگٹن پہنچے تھے اور پھر وہاں ایک روز رہ کر وہ وہاں سے مقامی فلائٹ کے ذریعے آج صبح یہاں پہنچے تھے۔ ولنگٹن میں انہوں نے مقامی میک اپ کر لیا تھا، اس لیے یہاں وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ جولیا پر بھی مقامی میک اپ کیا گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ سب اب عمران کے کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے اور ان سب نے ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ عمران کے ساتھ صالحہ، جولیا، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ عمران صاحب، ایک بات میں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ مونز میں ہمارے مقابلے پر کون آئے گا، جس کی وجہ سے آپ نے سب پر باقاعدہ نہ صرف مقامی میک اپ کیا ہے بلکہ سب کے خصوصی طور پر کاغذات بھی تیار کرائے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ بظاہر تو کوئی گروپ مقابلے پر نہیں آئے گا، بلکہ انہیں بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ ہارچ کا سب ہیڈ کوارٹر مونز میں ہے، لیکن میں نے احتیاطاً یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ ناراک میں جب سے یہ ہیڈ کوارٹر کے چیف اسٹاچو کو ہمارے آدمی سارجنٹ نے اغوا کرایا تھا تو فوری ایکشن کر کے نہ صرف اسٹاچو کو چھڑا لیا گیا بلکہ سارجنٹ اور اس کے کئی ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ سارجنٹ نے یہ اغوا پاکیشیا کے علی عمران کے کہنے پر کیا، اور دوسری بات یہ کہ ہارچ کے پاس اگر ناراک میں اس قدر تیز ترار گروپس موجود ہیں تو یہاں مونز میں جہاں ان کا سب ہیڈ کوارٹر ہے یہاں لازماً ناراک سے بھی زیادہ تیز ترار گروپس موجود ہوں گے، اور اسٹاچو کے اغوا میں عمران کے ملوث ہونے کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ہارچ کے خلاف حرکت میں آ چکی ہے، کیونکہ سیکرٹ سروس ہر لحاظ سے میں ہی ہوں، آپ لوگ تو صرف طفیلی کہلائیں گے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں گفتگو کرتے کرتے آخر میں اپنی عادت کے مطابق پٹری سے اتر گیا تو سوائے جولیا اور تنویر کے باقی سب اختیار ہنس پڑے۔ یہ تم ہمیں طفیلی کہہ رہے ہو جو اصل سیکرٹ سروس ہے، اور تم تو صرف کرائے کے ایک سپاہی ہو، تنویر نے یکلخت بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں طفیلی کا لفظ برا لگا ہے تو چلو تالیاں بجانے والے کہہ دیتا ہوں، عمران نے کہا تو تنویر بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ تنویر، یکلخت جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو تنویر اس طرح جولیا کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ لہجہ واقعی جولیا نے اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ پھر اسے سمجھا لو ورنہ، تنویر نے بڑا فروختہ لہجے میں کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب تمہارا پروگرام کیا ہے؟ اس ہیڈ کوارٹر کو کس طرح ٹریس کریں گے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اخبارات میں اشتہار دوں گا، ٹی وی کے تمام دلکش اور خوبصورت چینلز پر اشتہارات دیے جائیں گے، اور اگر یہاں ڈھنڈورا پیٹنے کا رواج بھی ابھی تک موجود ہوا تو ڈھنڈورا بھی پیٹوں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا کا چہرہ یکلخت آگ کی طرح تپ اٹھا۔ عمران صاحب، آپ تو خود انسانی نفسیات کے بڑے ماہر ہیں، کیا آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کس قسم کا کمپلیکس ہے کہ آپ دوسروں کا مذاق اڑا کر اور ان کی بے بسی دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں؟ صالحہ نے جولیا کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، لیکن اس کے لہجے میں بھی غصے کی جھلکیاں موجود تھیں۔ یہ انتہائی بے رحم اور شفاق دل آدمی ہے، عمران کے بولنے سے پہلے تنویر نے کہا۔ نہیں تنویر صاحب، شفاقی اور سنگدلی اور ہوتی ہے، یہ تو کوئی خاص نفسیاتی پیچیدگی ہے، صالحہ نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے میرے خیال میں احساس برتری کہا جاتا ہے، اور یہ دراصل احساس کمتری کی ہی ایک شکل ہوتی ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر کمرے میں باقاعدہ احساسات اور نفسیاتی پیچیدگیوں پر بحث شروع ہو گئی، جبکہ عمران خاموش بیٹھا ہوا ہر ایک کی سن رہا تھا، جیسے یہ سب باتیں اس کے لیے نہیں ہوں کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سب یکلخت خاموش ہو گئے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ بے شمار نفسیاتی گرہوں، پیچیدگیوں اور لاتعداد احساسات کا مریض مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہی کہا تو سب کے منہ سے بے اختیار بھینچ گئے۔ اس کے شاید تصور میں بھی یہ نہ تھا کہ عمران اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ میں باکاری بول رہی ہوں مسٹر مائیکل، میرا تعلق مقامی محکمہ سیاحت سے ہے، میں آپ سے ملاقات چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے کچھ وقت عنایت کریں گے؟ دوسری طرف سے ایک انتہائی مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ چونکہ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، اس لیے باکاری کی آواز سب کو سنائی دی تھی۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ اندازاً بتا دیں، عمران نے کہا۔ زیادہ نہیں، صرف 10-15 منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تشریف لیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ جولیا نے کہا۔
اس نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق محکمہ سیاحت سے ہے اور یقیناً اسے مجھے دیکھ لیا ہوگا کہ مجھ جیسا وجیح، دلکش اور خوبصورت سیاح آج سے پہلے کبھی سرزمین مونس پر نہ آیا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو صفدر اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے ایک انتہائی متناسب اور خوبصورت جسم کی مالک خاتون، جس نے شوخ رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میرا نام باکاری ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی سب ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹھیں، میں تو ایک معمولی سی سرکاری ملازم ہوں اور آپ تو سیاح ہیں، باکاری نے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے، عمران نے کہا تو باکاری مسکراتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سوری، میرے ہاتھ پر الرجی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، دکھائیں ہاتھ، یہ تو انتہائی اہم مسئلہ ہے، محکمہ صحت کو اس کی فوری رپورٹ کرنا پڑے گی۔ باکاری کے چہرے پر انتہائی تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ چھوت چھات والی الرجی نہیں ہے، اخلاقی الرجی ہے، عمران نے کہا۔ اخلاقی الرجی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ باکاری نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کسی سے بھی، حتیٰ کہ جولیا اور صالحہ سے بھی مصافحہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ الرجی کی انتہائی جدید دریافت شدہ قسم ہے، یہ بے ضرر سی ہوتی ہے۔ بہرحال فرمائیے، کیونکہ آپ نے وقت بھی انتہائی محدود لیا ہے، عمران نے کہا تو باکاری بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ واقعی دلچسپ اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں میرا کارڈ۔ باکاری نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لیڈیز پرس کو کھول کر اس میں سے ایک کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے بغیر دیکھے یقین ہے، ویسے بھی ایسے بے شمار کارڈ بنے بنائے مل جاتے ہیں، عمران نے کہا تو باکاری یکلخت چونک پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھرے، لیکن دوسرے لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں سیاحوں کے کاغذات چیک کروں، ہمارے علاقے مخصوص ہیں اور جس ایریا میں یہ ہوٹل آتا ہے اس ایریا میں میری ڈیوٹی ہے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، باکاری نے کہا۔ مارشل، مس باکاری کو کاغذات دے دو، عمران نے کہا تو صفدر نے اٹھ کر الماری کھولی۔ اس میں موجود بیگ کھول کر اس نے کاغذات میں کا ایک ضخیم پیکٹ نکالا اور باکاری کے ہاتھ میں دے دیا۔ باکاری نے پیکٹ سے کاغذات نکالے اور پھر انہیں کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ کاغذات اوکے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ، میں نے آپ سب کو ڈسٹرب کیا، باکاری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھیں، آپ چونکہ ڈیوٹی دے رہی تھیں اس لیے ہم نے آپ کو کھانے پینے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کھانا پسند کریں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں، ڈیوٹی کے دوران میں کچھ نہیں پیتی، شکریہ، باکاری نے کہا اور پھر ہاتھ ہیلو کے انداز میں ہلا کر اس نے سب کو سلام کیا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ صفدر اس کے پیچھے گیا اور باکاری کے باہر جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا لائٹر نکال کر اسے جلایا اور پھر اطمینان بھرا سانس لے کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بہت خوب، واقعی اسی طرح کام ہونا چاہیے۔ اب میرا خیال بدل گیا ہے، ساری سیکرٹ سروس احمقوں کا ٹولہ نہیں ہے، ان میں ایک آدھا عقل مند بھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس باکاری کی آمد مجھے مصنوعی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی ڈکٹافون نصب نہ کر گئی ہو، لیکن لائٹر کا شعلہ، سرخ شعلہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا ذہن باکاری کی آمد پر مطمئن نہیں ہے، صفدر نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم بہرحال سپر ایجنٹ ہو اور عام ایجنٹ کے دماغ میں شک کے کیڑے ہر وقت رینگتے رہتے ہیں، تو سپر ایجنٹ کے دماغ میں کیا ہوتا رہتا ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب سب ہیڈ کوارٹر کو کیسے ٹریس کیا جائے گا؟ کوئی کلو، کوئی راستہ؟ جولیا نے ایک بار پھر کہا۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ میری ناراضگی کا ہیڈ کوارٹر کی ڈریسنگ سے کیا تعلق؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ چلو، میں یہ خطرہ مول ہی نہیں لیتا، تم اور صالحہ دونوں یہ کام کر ڈالو، تمہیں ویسے بھی مجھ سے گلا رہتا ہے کہ میں تمہیں کام نہیں کرنے دیتا، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ ہاں بتاؤ، ہم تیار ہیں، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک سلور گرل نامی کلب ہے، اس کی مینیجر مارتھا ہے، اور مارتھا سب ہیڈ کوارٹر کے چیف اسٹاچو کی عورت ہے۔ جب وہ ناراک میں رہتا تھا تو مارتھا وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اب اسٹاچو بھی یہاں ہے اور مارتھا بھی۔ یہ مارتھا کئی بار اسٹاچو سے ملنے سب ہیڈ کوارٹر بھی جا چکی ہے، گو کہ ہو سکتا ہے کہ اب ایمرجنسی کے سلسلے میں اس کا وہاں داخلہ ممنوع ہو، لیکن بہرحال وہ اس سب ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن اور باقی باتیں تو بتا ہی سکتی ہے، عمران نے کہا۔ بالکل بتائے گی، کیوں نہیں بتائے گی، جولیا نے چونک کر کہا۔ لیکن خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ ہماری یہاں موجودگی کا انہیں علم ہو جائے،
اور وہ ایجنٹوں کے گروپ پر ہم پر چڑھا لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم بچیاں نہیں ہیں، جولیا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی صالحہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، جو کام کرنا ہے اسے فوری سے انجام دینا چاہیے۔ آؤ صالحہ، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ صالحہ بھی اس کے پیچھے تھی اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ صفدر، تمہارا خیال درست ہے۔ باقاری کا انداز 100% مصنوعی تھا، اور یہ اشارہ ہے کہ انہیں ہم پر کسی بھی انداز میں شک پڑ گیا، اس لیے اس باقاری کو تلاش کرو اور اس سے معلومات حاصل کرو۔ عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم تینوں جا سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، البتہ کیپٹن شکیل تمہاری نگرانی چیک کرتا رہے گا۔ تنویر اور تم یہ کام کر لینا، لیکن پہلے محکمہ سیاحت سے باقاری کے بارے میں تصدیق کر لینا، عمران نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور آپ کیا کریں گے عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آج لمبی تان کر سوؤں گا، بڑے عرصے سے گہری نیند سے محروم ہوں، یہاں کی آب و ہوا نیند کے لیے خاصی معاون ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف مڑ گئے۔ تنویر خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ ان کے باہر جاتے ہی عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سلور گرل کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل کا بٹن دبایا تو ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ سلور گرل کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مہذب اور شائستہ تھا، اور عمران سمجھ گیا کہ یہ کلب گنڈوں اور بدماشوں کی آماجگاہ ہونے کی بجائے اعلیٰ طبقے اور شرفا کا کلب ہے۔ ناراک سے مائیکل بول رہا ہوں، مادام مارتھا سے بات کراؤ، عمران نے خالصتاً ایکرینین لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مارتھا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، اس کا لہجہ باوقار تھا۔ مادام مارتھا، میں ناراک سے بول رہا ہوں، میرا نام مائیکل ہے، میں نے آپ کے ساتھی اسٹیچو تک ایک انتہائی اہم پیغام پہنچانا ہے جس میں اس کا ہی فائدہ ہے۔ کیا آپ سے میرا رابطہ فون پر ان سے کرا سکتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا ہے کہ میں یہ رابطہ کرا سکتی ہوں؟ مارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ناراک کے کلے گروپ کے مارگم نے، عمران نے بلا جھجک کہا۔ اوہ اچھا، لیکن اسٹیچو سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ آپ پیغام دے دیں تو وہ اس تک پہنچ جائے گا، مارتھا نے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا، کیونکہ کلے گروپ کا حوالہ اس کے لیے اطمینان بخش ثابت ہوا تھا۔ کیا آپ خود جا کر یہ پیغام دیں گی یا فون پر آپ کا رابطہ ہوگا؟ عمران نے کہا۔ جس طرح بھی ہو، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کا پیغام بہرحال پہنچ جائے گا، مارتھا نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اس تک پیغام پہنچا دیں کہ کافرستان کی اسپیشل سروسز کے نئے سربراہ کرنل شبکھر سے وہ بات کر لیں۔ ان کا فون نمبر بھی وہی ہے جو اس سے پہلے سابقہ چیف کرنل رندھیر سنگھ کا تھا، عمران نے کہا۔ یہ کیسا پیغام ہے؟ مارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ جائیں گے، آپ بہرحال پیغام ان تک پہنچا دیں، عمران نے کہا۔ اوکے، پیغام پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے گڈ بائی کہہ کر کیڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری سے یہاں سے کافرستان اور اس کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر معلوم کیے اور پھر نمبر پریس کر دیے۔ نوٹران بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی نوٹران کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، نوٹران۔ ناراک سے، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ چیف نے تمہیں کہا تھا کہ تم کرنل رندھیر کا فون نمبر لنک کر لو، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، بلکہ یہ نمبر اب میرے پاس ہے، حکومت نے یہ نمبر کلوز کر دیا تھا، میں نے ایکسچینج سے مل کر اسے خفیہ طور پر بحال رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی، نوٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کال آئے گی ایک شخص اسٹیچو کی، تم نے فون کے ساتھ ٹریسنگ کمپیوٹر بھی لنک کر دینا ہے اور اس پر ایکریمیا کی ریاست یووا کے دارالحکومت مونس کا تفصیلی نقشہ فکس کر دینا۔ تم نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ کال مونس کے کس علاقے سے کی جا رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیا یہ وہی ہارج کا سلسلہ ہے عمران صاحب؟ نوٹران نے کہا۔ ہاں، اسٹیچو ہارج کے سب ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے اور کرنل رندھیر سنگھ نے ہارج سے پاک ایشیا کے ترلام ڈیم کو تباہ کرنے کا معاہدہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ اب میں کیا کرنل رندھیر سنگھ بن کر بات کرنی ہے؟ نوٹران نے کہا۔ اوہ نہیں، اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا، ورنہ یہ اہم ترین بات میں بھول ہی گیا تھا۔ تم نے کرنل شبکھر کے نام سے بات کرنی ہے، اب اسپیشل سروسز کا چیف کرنل رندھیر سنگھ کی جگہ کرنل شبکھر بن چکا ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو۔
میں تمہیں پھر فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنے طور پر سب ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کا انتظام مکمل کر دیا تھا۔ باقاری اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین موجود تھی جس پر مختلف رنگوں کے بے شمار بلب جل رہے تھے، اور اس کا گروپ ایک مخصوص آلے کی مدد سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کر رہا تھا، اور اسے مسلسل رپورٹ مل رہی تھی کہ عمران کی ساتھی دونوں لڑکیاں ہوٹل سے نکل کر سلور گل کلب گئی ہیں، اور انہوں نے مارتھا سے مل کر اسٹیچو کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن مارتھا نے سرے سے اس نام سے ہی انکار کر دیا۔ تو وہ دونوں واپس چلی گئی، لیکن وہ واپس ہوٹل میں جانے کی بجائے مارتھا کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر کے وہاں گئی، اور اس وقت وہ دونوں اس کی رہائش گاہ میں موجود تھیں۔ باقاری سمجھ گئی کہ ان دونوں نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ وہاں کلب میں تو مارتھا پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں مارتھا کے آفس میں بھی ہر وقت 4-5 مسلح افراد موجود رہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ فلیٹ پر وہ اکیلی ہی مل جائے گی، اور پھر لگژری فلیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ساؤنڈ پروف بھی ہے، جبکہ عمران کے باقی ساتھیوں کے بارے میں بھی اس رپورٹیں مل رہی تھیں کہ انہوں نے ہوٹل سے نکل کر پہلے ایک پبلک فون بوتھ سے محکمہ سیاحت کو فون کیا اور وہاں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے انکار ہی کیا گیا، اور اب وہ شہر میں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ عمران مسلسل اپنے کمرے میں موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب انہیں مزید ڈھیل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مارتھا لامحالہ اسٹیچو کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ مارتھا کے ذریعے سب ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر لیں گے۔ ویسے تو باقاری کو مارتھا والی ٹپ کا سن کر بے حد حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ ٹپ اس کے ذہن میں بھی نہ تھی، لیکن عمران نے بہرحال اس کامیاب ٹپ کا سراغ لگا لیا تھا۔ اس نے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی خشک مردانہ آواز سنائی دی۔ باقاری بول رہی ہوں باس، باقاری نے کہا۔ یس، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایس وی ایس کا کیا بنا باس؟ باقاری نے کہا۔ اس قدر وسیع رینج کے موجود نہیں تھے، اس لیے ان کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں، آئندہ ہفتے سپلائی ہو جائیں گے تو انہیں نصب کر دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب ان کی ضرورت نہیں رہی باس، میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف ٹریس کر لیا ہے بلکہ اب وہ مسلسل میری نگرانی میں ہیں، باقاری نے کہا۔ اوہ اچھا، وہ کیسے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ باس، میرا گروپ مسلسل ایئرپورٹ اور دوسرے راستوں کی نگرانی کر رہا تھا، پھر مجھے اطلاع ملی کہ 2 عورتیں اور 4 مردوں کا ایک گروپ ولنگٹن سے فلائٹ کے ذریعے یہاں پر پہنچا ہے، اور یہ گروپ مشکوک ہے۔ مشکوک اس لیے کہ اس کا لیڈر، جس کا نام مائیکل ہے، مسلسل مزاحیہ باتیں کرتا رہا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پر ہی ان میں سے ایک آدمی کے منہ سے عمران کا لفظ باقاعدہ طور پر نکل گیا، تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہی ہمارا مطلوبہ گروپ ہے۔ یہ گروپ ہوٹل گرینڈ میں جا کر ٹھہر گیا، اور مزید کنفرمیشن کے لیے میں خود ان کے پاس محکمہ سیاحت کی آفیسر بن کر گئی، اور میں نے ان سے ملاقات کر کے ان کے کاغذات چیک کیے۔ وہاں پہنچ کر میں مزید کنفرم ہو گئی کہ یہ واقعی ہمارا مطلوبہ گروپ ہے، باقاری نے کہا۔ وہ کن پوائنٹس کی وجہ سے؟ کیا تم نے ان سے ہارچ کے بارے میں بات چیت کی تھی؟ دوسری طرف سے باس نے چونک کر پوچھا۔ اوہ نہیں باس، ایسا میں کیسے کر سکتی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے فون کیا تو اس عمران کے قد و قامت کے آدمی جس نے اپنا نام مائیکل رکھا ہوا تھا، فون پر ہی مزاحیہ باتیں شروع کر دی۔ پھر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو عمران نے مجھ سے مسافہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے ہاتھ میں الرجی ہے، اور پھر الرجی کے سلسلے میں بھی اس نے مزاحیہ باتیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کاغذات چیکنگ کے بعد جس طرح پینے پلانے کی بات کی اور مذاق کیا کہ چونکہ میں پہلے سرکاری ڈیوٹی پر تھی اس لیے انہوں نے پینے پلانے کے بارے میں نہ پوچھا۔ یہ خالصتاً ایشیائی اسٹائل ہے، ایکریمین اس تکلف میں کبھی نہیں پڑتے۔ اور آخری بات یہ کہ باوجود میک اپ کے اس مائیکل کی آنکھوں میں ذہانت کی مخصوص چمک بتا رہی تھی کہ یہ وہی عمران ہے۔ میں نے اپنے گروپ کو ٹی ایس کے ذریعے ان کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے۔ پھر مجھے رپورٹ ملی کہ عمران کی 2 ساتھی لڑکیاں ہوٹل سے نکل کر سلور گرل کلب گئیں، اور وہاں انہوں نے مارتھا سے ملاقات کر کے اس سے اسٹیچو کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن مارتھا نے اسٹیچو کے نام سے انکار کر دیا، تو وہاں سے سیدھی مارتھا کے رہائشی فلیٹ پر گئیں، اور اس وقت وہ وہاں موجود ہیں، جبکہ عمران کے 3 مرد ساتھی اب مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، باقاری نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ان کے میک اپ چیک کیے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ باوجود کوشش کے میں میک اپ چیک نہیں کر سکی، حالانکہ میں ان سب کے بالکل قریب بیٹھی رہی ہوں، لیکن وہ کسی طرح بھی میک اپ میں نہیں لگے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ میک اپ میں واقعی بے حد ماہر ہیں، باقاری نے کہا۔ تم انہیں اغوا کر کے کسی مخصوص پوائنٹ پر پہنچا دو اور انہیں بے ہوش رکھنا، اور پھر مجھے اطلاع دو، میں خود ان کی چیکنگ کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔
ایسا کیوں باس؟ انہیں ہلاک کرنا زیادہ آسان اور محفوظ ہے، ورنہ وہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، ذرا سی ڈھیل ملتے ہی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بکاری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں، اور یہی بات میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ وہی گروپ ہے، ورنہ ہم انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جائیں اور اصل گروپ اپنا کام دکھا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ یس باس، آپ واقعی بہت گہرائی میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر فاروق پوائنٹ ٹھیک رہے گا، وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ یہ لوگ کسی صورت بھی قید سے آزاد نہ ہو سکیں گے، بکاری نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو بکاری نے ریسیور رکھا اور پھر سامنے موجود مشین کے کئی بٹن پریس کر دیے، اور مشین کے ساتھ ہک میں لٹکا ہوا ریسیور اٹھا کر اس نے کان سے لگا لیا۔ بکاری بول رہی ہوں، سب سن لیں کہ تمام افراد کو فوری طور پر اغوا کر کے فاروق پوائنٹ پر پہنچا دیا جائے، پوری احتیاط اور تیزی سے کام کیا جائے اور مجھے رپورٹ دی جائے، بکاری نے کہا، اور ریسیور کو واپس ہک میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بکاری بول رہی ہوں، بکاری نے کہا۔ اوہ یس میڈم، میں اینتھونی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اینتھونی، میرا گروپ 2 عورتوں اور 4 مردوں کو اغوا کر کے تمہارے پاس پہنچائے گا، تم نے انہیں اسپیشل روم میں رکھنا ہے اور بے ہوش رکھنا ہے، کیونکہ باس ان سے خود پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، اور باس کا حکم ہے کہ انہیں کسی صورت بھی ان کے آنے سے پہلے ہوش میں نہیں آنا چاہیے، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، بکاری نے کہا۔ یس میڈم، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو بکاری نے اطمینان بھرے انداز میں طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہی عمران اور اس کا گروپ ہے، بہرحال باس کی بات بھی ٹھیک ہے، چیکنگ کی بھی ضرورت ہے، بکاری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے رپورٹیں ملنا شروع ہو گئیں۔ عمران ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا، اسے وہاں بے ہوش کر دینے والی مخصوص گیس فائر کر کے بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور پھر خفیہ راستے سے نکال کر فاروق پوائنٹ پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ مل گئی، وہ مارتھا کے فلیٹ میں تھیں، وہاں کی ہول کے ذریعے بے ہوش کر دینے والی خصوصی گیس فائر کی گئی، اور پھر ان دونوں کو بے ہوشی کے عالم میں فلیٹ سے نکال کر فاروق پوائنٹ پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں مردوں کے بارے میں بھی رپورٹ مل گئی، وہ ایک ہوٹل کی لابی میں تھے کہ اچانک ان پر گیس فائر کی گئی، اور پھر وہاں سے انہیں اٹھا کر فاروق پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا۔ پھر بکاری نے اینتھونی کو فون کر کے کنفرمیشن کر لی، اور پھر اس نے باس کو اطلاع کر دی۔ باس نے اسے وہاں پہنچنے کا کہہ دیا، تو بکاری اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران کے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑتی چلی گئیں، اور اس تیز لہر نے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کو دور کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ روشنی لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی چلی گئی تو عمران کی آنکھیں کھل گئیں۔ چند لمحوں تک وہ نیم شعوری سی کیفیت میں رہا، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یاد آ گیا کہ وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں بیٹھا ایک مقامی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی ناک سے کوئی نامانوس سی بو ٹکرائی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اس کا ذہن یکلخت گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور اب اسے ہوش آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک خاصے بڑے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر والے جسم کے گرد راڈز تھے۔ اس نے گردن گھمائی تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ قطار میں اس کے سارے ساتھی کرسیوں پر راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے، اور وہ سب ہوش میں آنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ سب سے آخر میں صالحہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک آدمی اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کے بازو میں بھی انجیکشن لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے درد کی تیز لہریں اس کے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہیں بے ہوش کرنے کے لیے جس گیس کو استعمال کیا گیا ہے وہ زیادہ تیز اور دیر پا اثر رکھنے والی گیس تھی، اس لیے اس کا ذہنی رد عمل بھی اسے ہوش میں نہ لا سکا۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ ٹارچنگ کی جدید ترین مشینری کے ساتھ ساتھ قدیم دور کے خوفناک کوڑے، خنجر اور گرز وغیرہ بھی موجود تھے۔ سامنے 3 کرسیاں موجود تھیں جو خالی تھیں۔ انجیکشن لگانے والا اب واپس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 1 منٹ مسٹر، عمران نے کہا تو وہ آدمی چونک کر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ہم کس کی قید میں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مادام بکاری کی، اس آدمی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی وہ آدمی تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے براڈز پر توجہ دینا شروع کر دی، اور پھر اس کی نظر دروازے کے ساتھ دیوار پر نصب سوئچ بورڈ پر پڑ گئی۔ اس پر بٹنوں کی ایک طویل قطار موجود تھی، اور یہ مخصوص ساخت کے بٹن تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ کرسیاں میکینزم کے تحت آپریٹ ہوتی ہیں، چنانچہ سے فوری طور پر تار تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ اچانک جولیا کی آواز سنائی دی۔ مادام بکاری کی قید میں،
وہی باقاری جو محکمہ سیاحت کی افسر تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے گردن موڑ کر کہا، جبکہ اس کے دونوں پیر مسلسل میکینزم کی تار کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، لیکن وہ تار اسے مل نہ رہی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مشین گن بردار اندر داخل ہوا اور دروازے کے ساتھ ہی دیوار کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے عمران کے بوٹ کی ٹو ایک تار سے اٹک گئی تو عمران نے اسے مخصوص انداز میں چیک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کا پیر کا پنجہ اوپر کر کے بوٹ کے عقبی حصے کو فرش پر مخصوص انداز میں ٹکرایا تو اس کے بوٹ کی ٹو کے نیچے سے ایک چھوٹا سا مگر انتہائی تیز فولادی بلیڈ باہر آ گیا۔ عمران نے پیر کو سیدھا کیا اور پھر یہ بلیڈ اس نے تار کے درمیان ڈال دیا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ پیر کی ایک ہی حرکت سے وہ میکینزم کو آف کر سکتا ہے۔ وہ چونکہ مکمل لباس میں ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا، اس لیے اس کے پیروں میں موجود مخصوص بوٹ موجود تھے، ورنہ اگر وہ آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ جاتا اور اس حالت میں اسے بے ہوش کر کے یہاں پر لایا جاتا تو لامحالہ اس کے پیروں میں صرف جرابیں ہی ہوتی۔ مشین گن بردار چونکہ دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور درمیان میں خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے عمران کے پیروں کی حرکت اس کی نظروں میں نہ آ سکی تھی۔ عمران کے سارے ساتھی اب پوری طرح ہوش میں آ چکے تھے اور سب کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور لمبے قد اور ورزشی بھاری جسم کا آدمی جس نے ڈارک براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، یہ کریمیا کی بلیک ایجنسی کا معروف ایجنٹ رائٹ تھا۔ اس سے عمران کی کافی ملاقاتیں رہی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ رائٹ کے پیچھے آنے والی وہی باقاری تھی جو ان کے ہوٹل میں محکمہ سیاحت کی آفیسر بن کر آئی تھی۔ ان کے پیچھے ایک اور درمیانی قد اور چھریرے جسم کا آدمی تھا۔ رائٹ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ باقاری کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا اور تیسرے آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پھر درمیان والی کرسی پر رائٹ بیٹھ گیا، جبکہ باقاری اس کے دائیں طرف اور تیسرا آدمی اس کے بائیں طرف والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، پہچانتے ہو عمران، رائٹ نے کہا۔ کون عمران؟ میرا نام تو مائیکل ہے، عمران نے کہا تو رائٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا میک اپ اینتھونی سے صاف نہیں ہو سکا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کیسے صاف ہو سکتا ہے، صرف سادہ پانی سے۔ لیکن مجھے بہرحال ضرورت نہیں کہ میں خواہ مخواہ تمہارا چہرہ صاف کراتا رہوں، رائٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ہو کون اور تم نے ہمیں کیوں اس طرح پکڑ کر جکڑ رکھا ہے؟ ہم تو سیاح ہیں اور یہ محترمہ تو ہمارے کمرے میں آ کر ہمارے کاغذات بھی چیک کر چکی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ اینتھونی، رائٹ نے ساتھ بیٹھے ہوئے اس تیسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اینتھونی نے جواب دیا۔ سادہ پانی اور کھردرا تولیہ منگواؤ اور ان کے چہرے صاف کراؤ تاکہ عمران کو معلوم ہو سکے کہ وہ واقعی عمران ہے، رائٹ نے کہا۔ یس باس، اینتھونی نے کہا اور پھر اٹھ کر اس نے دروازے کے ساتھ کھڑے مشین گن بردار کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ ہدایات دے کر وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ مشین گن بردار نے مشین گن کو اپنے کاندھے سے لٹکایا اور مڑ کر دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ باس، اس عمران نے مجھے سر سے پہچانا ہی نہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک مشن میں مجھے جذباتی چکر دے کر اپنا مشن کامیاب کرایا اور پھر طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیں، اور اب آپ دیکھیں کہ میں ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں اور اب بھی سامنے بیٹھی ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں شناسائی کی معمولی سی چمک بھی نہیں ابھری۔ باقائی نے کہا تو عمران کے ذہن میں ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اسے سب کچھ یاد آ گیا، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ پہلے اس کے لاشعور میں باقائی کا چہرہ موجود تھا، لیکن اس کے شعور میں نہ آ رہا تھا کہ اس عورت کو پہلے سے کیسے جانتا ہے۔ لیکن اب باقاری کی بات سن کر اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ یہ عمران ہے باقاری، چونکہ یہ مائیکل بنا ہوا ہے اس لیے بطور مائیکل نہ ہی صحیح یہ تمہیں وہاں ہوٹل میں پہچان سکتا تھا اور نہ ہی یہاں، اور یہ اس قدر کامیاب اداکار ہے کہ اس کا چہرہ تو ایک طرف، اس کی آنکھیں بھی اس کے کنٹرول میں رہتی ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں میں بھی اس کی مرضی کے بغیر چمک تک نہیں ابھرتی، رائٹ نے کہا تو باقائی بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مشین گن بردار اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل اور دوسرے ہاتھ میں تولیہ پکڑا ہوا تھا۔ اس عمران کا چہرہ واش کرو، رائٹ نے کہا تو وہ آدمی عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ صابن کو یہ اچھا سا استعمال کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ کسی گھٹیا صابن کی وجہ سے خراب ہو جائے، عمران نے کہا تو رائٹ اور باقائی دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تمہارے عمران ہونے میں، رائٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، باقی اس تولیے کی، عمران نے جواب دیا تو رائٹ اور باقائی دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے، جبکہ اس آدمی نے اب عمران کے منہ پر بوتل سے پانی ڈالا اور تولیے سے اسے رگڑنا شروع کر دیا۔ لیکن چند لمحوں بعد جب اس نے تولیہ عمران کے منہ سے ہٹایا تو رائٹ اور باقاری دونوں بے اختیار چونک پڑے۔
ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ میرا چوکھٹا خراب ہونے سے بچ گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا تو رائٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اور گروپ ہے جسے عمران نے آگے بڑھا دیا ہے۔ اوکے اینتھونی، انہیں گولیوں سے اڑا کر ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دینا، رائٹ نے کہا، اور پھر باقاعدگی کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اینتھونی بھی ان دونوں کے پیچھے ہی باہر جا رہا تھا، اور پھر پانی کی بوتل اور تولیہ لانے والے نے پانی کی بوتل اور تولیہ تپائی پر رکھا، اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے مشین گن کاندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہاں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ اچانک عمران نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس اینتھونی اور میں، ہم دونوں ہوتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے کہا۔ میرا نام جونس ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو مسٹر جونس، کیا تم ہمیں مرنے سے پہلے پانی پلا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ سوری، جونس نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے تپائی پر پانی سے بھری بوتل موجود ہے، اٹھا کے اس کا دہانہ صرف منہ سے لگا دو، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، میں سمجھا تھا کہ مجھے باہر جانا پڑے گا، جونس نے کہا، اور مشین گن کاندھے سے لٹکا کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے تپائی پر پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور عمران کی طرف بڑھائی تھا کہ اچانک کٹک کٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے، جبکہ جونس اس دوران عمران کے ساتھیوں کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے اس کے عقب میں دروازہ کھلا اور اینتھونی اندر داخل ہوا۔ دوسرے لمحے جونس چیختا ہوا اور ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا ایک دھماکے سے اینتھونی سے ٹکرایا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ عمران بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا ان کے سروں پر پہنچ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، عمران کی دونوں ٹانگیں انتہائی تیزی سے حرکت میں آئیں، اور وہ دونوں چند ہی لمحوں بعد بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے جھک کر جونس کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گن اتاری، اور پھر دروازے کے قریب رک کر اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پر موجود بٹن پریس کیے، اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں ہی وہ اس کی پوری کوٹھی گھوم چکا تھا۔ چھوٹی سی کوٹھی خالی تھی۔ عمران واپس اس کمرے میں آیا تو اس کے ساتھی ان دونوں کو اٹھا کر کرسیوں پر بٹھا کر راڈز میں جکڑ چکے تھے۔ کوٹھی خالی ہے، لیکن میں اس اینتھونی سے چند باتیں معلوم کر لوں، تم باہر نگرانی کرو، عمران نے کہا۔ جب وہ وائٹ اور باقائی یہاں موجود تھے تو تم حرکت میں کیوں نہیں آئے تھے؟ جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بلیک ایجنسی کے انتہائی فعال اور معروف ایجنٹ ہیں، یہ اینتھونی اور جونس مل کر 4 افراد بن جاتے، اور میں اکیلا اور بغیر اسلحے کے بہرحال ان چاروں کو کسی نہ کسی انداز میں سنبھال تو لیتا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اس چکر میں تم میں سے کوئی اگلے جہان نہ پہنچے، عمران نے کہا تو جولیا نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے عمران کی بات کی وجہ تسمیہ اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ ویسے وہ باہر نہیں گئی تھی اور اس کے ساتھ صالحہ بھی اندر ہی رہی تھی، جبکہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں باہر چلے گئے تھے۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے اینتھونی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات ابھرنے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ جولیا اور صالحہ دونوں پہلی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ مشین گن کس کے پاس ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ تو تنویر لے گیا ہے باہر۔ کیوں؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ یہاں اسلحے کا اسٹور ہوگا، تو وہاں سے کوئی مشین پسٹل لے آؤ، یہ دونوں بھی تربیت یافتہ لوگ ہیں، عمران نے کہا تو جولیا اٹھنے ہی لگی تھی کہ صالحہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں، صالحہ نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے اینتھونی کو ہوش آ گیا۔ اب وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تم راڈ سے کس طرح آزاد ہو گئے؟ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اینتھونی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی معمولی بات ہو گئی ہے اینتھونی، کیونکہ ہماری آدھی زندگی ایسے راڈز کو کھولنے میں گزر گئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ رائٹ اور باقائی دونوں کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ رائٹ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اینتھونی نے جواب دیا۔ سوچ لو۔ مجھے معلوم ہے کہ برقی بھٹی یہاں موجود ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور صالحہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے قریب آ کر ایک مشین پسٹل عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران نے مشین پسٹل جولیا کی طرف بڑھا دیا، جسے جولیا نے خاموشی سے لے لیا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق چیف باس سے نہیں ہے، صرف باقائی سے ہے، اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا باقائی کا گروپ علیحدہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، باقائی سیکشن علیحدہ ہے، اور مادام باقائی سیکشن کی انچارج ہے، اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اس کی تفصیل بتا دو، عمران نے پوچھا، تو اینتھونی نے فون نمبر بتا دیا۔ رائٹ اور باقائی تمہیں کیا ہدایت دے کر گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔
ہدایات کیا دینی ہے؟ یہی کہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دی جائیں، اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جولیا، فون یہاں پر لے کر آؤ، عمران نے کہا۔ تو جولیا اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس تھا۔ عمران نے اس کے دوران اینتھونی سے اس جگہ کا نام معلوم کر لیا تھا جو اس نے فاروق پوائنٹ بتایا تھا۔ اس کا منہ بند کر دو، عمران نے کہا تو جولیا آگے بڑھی اور دوسرے لمحے اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما اور اینتھونی کے حلق سے یکلخت چیخ نکلی۔ لیکن ابھی اس کی چیخ مکمل نہ ہوئی تھی کہ جولیا کا بازو دوسری بار پھر گھما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کی ضرب اینتھونی کی کنپٹی پر عین اس جگہ پڑی جہاں پہلی ضرب پڑی تھی، اور اس بار اینتھونی کی گردن ڈھلک گئی اور جولیا واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ منہ میں کپڑا ڈال کر منہ بھی بند کیا جا سکتا تھا، عمران نے کہا۔ یہاں کپڑا موجود نہیں تھا، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کارڈلیس فون پیس آن کر کے اس نے بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اینتھونی بول رہا ہوں، فاروق پوائنٹ سے، میڈم سے بات کراؤ، عمران نے اینتھونی کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، باکاری بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے باکاری کی آواز سنائی دی۔ اینتھونی بول رہا ہوں میڈم، فاروق پوائنٹ سے، عمران نے کہا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ہدایت پر عمل کر دیا یا نہیں؟ باکاری نے کہا۔ میڈم، میں نے ان کا میک اپ واش کر دیا ہے، ایک عورت سوئس نژاد ہے جبکہ دوسری عورت اور چاروں مرد پاکیشیائی ہیں، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ کس طرح؟ باکاری نے بری طرح چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میں نے اسی لیے فون کیا ہے کہ اب ان کا کیا کرنا ہے، کیا ابھی ہدایت پر عمل کرنا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، ابھی نہیں، میں خود آ رہی ہوں، لیکن ان کا خیال رکھنا، یہ بے حد خطرناک لوگ ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں پوری طرح ہوشیار ہوں میڈم، اینتھونی نے کہا۔ ارے ہاں، یہ پوچھنا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کس طرح میک اپ واش کیا ہے، باکاری نے چونک کر کہا۔ چیف نے چونکہ سادہ پانی لانے کا کہا تھا اور اس کے باوجود میک اپ واش نہ ہوا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ انتہائی سرد پانی استعمال کر کے دیکھا جائے، کیونکہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس طرح بھی میک اپ واش کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے استعمال کیا تو نتیجہ 100% درست نکلا، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، چیف کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے فوری طور پر تو انہیں اطلاع نہیں دی جا سکتی۔ میں خود آ کر پوچھ گچھ کرتی ہوں، پھر چیف کو بھی اطلاع کر دوں گی۔ میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون پیس آف کر دیا۔ ان دونوں کو آف کر دو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیکٹ سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے میں تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی دونوں بے ہوش افراد کچھ دیر تک روڈز میں تڑپتے رہے اور پھر ساکت ہو گئے تو عمران بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اور صالحہ اس کے پیچھے تھیں۔ باہر آ کر عمران نے جب باقی ساتھیوں کو تفصیل بتائی تو انہوں نے باکاری کو کور کرنے کے لیے باقاعدہ پوزیشنیں سنبھال لی۔ صفدر پھاٹک کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ پھاٹک کھول سکے۔ عمران برآمدے کے ایک چوڑے ستون کے پیچھے موجود تھا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے کے بعد اسے ہارن کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران کے اشارے پر صفدر نے پھاٹک کھول دیا اور خود وہ ایک سائڈ پر ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی جدید ماڈل کی کار پھاٹک کھلتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر رک گئی۔ کار میں باوردی ڈرائیور موجود تھا اور عقبی سیٹ پر باکاری بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کار پورچ میں رکی، ڈرائیور بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کار کا عقبی دروازہ کھول دیا اور باکاری بڑے باوقار انداز میں نیچے اتری اور اس نے اس انداز میں ادھر ادھر دیکھا جیسے اینتھونی کو تلاش کر رہی ہو۔ یہاں کچھ غیر فطری سی خاموشی ہے، باکاری نے اچانک کہا، لیکن اسی لمحے وہ مڑی اور اس کی نظر پھاٹک بند کر کے پورچ کی طرف آتے ہوئے صفدر پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑی، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر واپس ہوتی اچانک کیپٹن شکیل اور تنویر باکاری اور اس کے ڈرائیور پر جھپٹ پڑے۔ چونکہ یہ حملہ اچانک ہوا تھا اس لیے ڈرائیور کے حلق سے تو ایک چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ گردن توڑوا کر نیچے گر گیا، جبکہ باکاری کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ نیچے گر کر تیزی سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ کیپٹن شکیل کی رات گھومی اور اس بار باکاری کے حلق سے کافی لمبی چیخ نکلی اور وہ ایک دھماکے سے نیچے گری اور بغیر تڑپے یکلخت ساکت ہو گئی۔ وہ چونکہ عورت تھی اس لیے کیپٹن شکیل نے اسے صرف پہلی بار دھکا دے کر گرایا تھا اور پھر کنپٹی پر لات مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ اس کی جگہ اگر کوئی مرد ہوتا تو وہ اسے دوسرے انداز میں ٹریٹ کرتا، جبکہ تنویر نے ڈرائیور کی گردن توڑ دی تھی۔ صالحہ، اسے اٹھا کر اندر لے چلو اور راڈز میں جکڑ دو۔ جولیا، تم اس کی مدد کرو، عمران نے ستون کی اوٹ سے باہر آتے ہوئے کہا تو جولیا اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔